سپارے کے مضامین اور خلاصہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت مبارکہ میں بیان ہوا کہ اگرچہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے ہر مال کا اس کے مطابق اجر ملے گا، لیکن نیکی کا مرتبہ کمال یہ ہے کہ اپنے پسندیدہ اور محبوب مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ رسول اللہ اونٹ کا گوشت کھاتے تھے اور اونٹنی کا دودھ نوش فرماتے تھے۔ اس پر یہود نے اعتراض کیا کہ اونٹنی کا گوشت اور اس کا دودھ شریعت ابراہیمی سے حرام چلا آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ امی اپنی پیدائشی حالت پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسمی طور پر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، مگر آپ نے یہود کو چیلنج کیا کہ اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے تو تورات لے آؤ اور اس میں یہ حکم دکھا دو، ورنہ یہ اللہ تعالیٰ پر تمہارا افتراء ہے، کیونکہ شرعی طور پر کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ اللہ عز و جل کا حق ہے یا اس کے اختیار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، جیسا کہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر قسم کا طعام بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا سوائے اس کے جس کو تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے از خود اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب کا اونٹنی کے گوشت اور دودھ کی خوراک کو ترک کر دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ عزیمت کے طور پر انہوں نے خود اپنے اوپر یہ پابندی عائد کر لی تھی، جیسے حضرت عمر نے مسلمانوں کی تنگ دستی کی وجہ سے اپنے اوپر شہد کے استعمال کی پابندی لگا دی تھی۔ آیت نمبر 98 اور 99 میں اہل کتاب کے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار اور اللہ کے دین سے منع کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ بعد کی آیت میں مومنین کو اہل کتاب کی اطاعت سے منع کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 95 تا 97 میں صاحب استطاعت پر حج کی فرضیت کا حکم بیان کیا اور یہ کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ بنایا گیا، جس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے اور یہ جائے امن ہے۔ آیت نمبر 103 تا 110 میں اتحاد امت اور فرقہ بندی سے بچنے کا حکم بیان ہوا ہے اور فرمایا کہ اسلام سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اپنی بدعمالیوں کے سبب آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، مگر نعمت بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نعمت اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم بھائی بھائی بن گئے۔ پھر مزید تاکید کے طور پر فرمایا کہ واضح دلائل آنے کے بعد پچھلی امتوں کی طرح فرقہ بندی نہ کرو، ورنہ روز قیامت عذاب عظیم سے دوچار ہونا پڑے گا۔ قیامت کے دن اہل ایمان کے چہرے روشن ہوں گے اور اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان کالے سیاہ چہرے والے ہوں گے۔ آیت نمبر 110 میں امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دے کر اس کی وجہ فضیلت بیان کی کہ تمہیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ عالم انسانیت میں نیکیوں کو پھیلاؤ اور برائیوں کو روکو۔ اللہ نے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فضیلت دی ہے، یہ فضیلت اس وجہ سے دی ہے کہ یہ خود بھی نیکیاں کریں اور دوسروں کو نیکیاں کرنے کا کہیں، خود بھی برائیوں سے رکیں اور دوسروں کو بھی برائیوں سے روکیں۔ آیت نمبر 112 میں بتایا کہ یہود پر ان کے ناروا اعمال کے سبب ذلت مسلط کر دی گئی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ اہل کتاب میں ایک گروہ ایسا تھا جو حق پر قائم رہا، تلاوت آیات الہی، عبادت، خیر کے کاموں میں مستعد رہتا اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کا شعار تھا۔ آیت نمبر 118 میں حکم ہوا کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دین کے دشمنوں کو اپنا رازدار نہ بنائیں، وہ مسلمانوں کی بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے اور مسلمانوں کا مصیبت میں مبتلا ہونا ان کی خواہش ہے۔ ان کی مسلمانوں سے نفرت کسی حد تک ان کی باتوں سے عیاں ہے اور جو بغض و عناد وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے سوا ہے۔ ان کا شعار منافقت ہے، سامنے آئے تو محبت کا دعویٰ اور پس پشت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ سازی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی راحت سے انہیں تکلیف پہنچتی ہے اور دکھ سے انہیں راحت پہنچتی ہے۔ غزوہ بدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آیت نمبر 122 میں فرمایا کہ منافقین کا ساتھ چھوڑنے کے بعد مسلمانوں کی دو جماعتوں بنو حارثہ اور بنو سلمہ کی ہمتیں پست ہو رہی تھیں، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ آیت نمبر 123 تا 128 میں غزوہ بدر کا ذکر ہے۔
آیت نمبر 130 میں ایک بار پھر سود کی ممانعت کا حکم نازل ہوا ہے۔ آیت نمبر 139 تا 143 میں غزوہ احد میں افرادی قوت اور اسباب میں کمی کے سبب دل چھوڑنے والے مجاہدین کو تسلی دی کہ ثابت قدم رہو، آخر کار تم ہی سرفراز ہوگے۔ غزوہ احد میں جب یہ افواہ اڑا دی گئی کہ عیاذاً باللہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے تو مسلمانوں کے قدم عارضی طور پر لڑکھڑا گئے۔ ان کو اطمینان دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور محمد اللہ کے رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، تو اگر قضاء الہی سے وہ فوت ہو جائیں یا بفرض محال شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں واپس پلٹ جاؤ گے؟ یعنی مسلمانوں کو ہر حال میں راہ حق پر ثابت قدم رہنا چاہیے اور نبوی مشن کی تبلیغ کے لیے سرگرم عمل رہنا چاہیے۔ غزوہ احد کے بارے میں انہی آیات میں بتایا کہ جب عارضی طور پر مسلمانوں کی ہمت جواب دینے لگے اور طرح طرح کے گمان ان کے ذہنوں میں پیدا ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کی تسلی کے لیے ان پر اونگ طاری کر دی اور نیت کی کیفیت میں انہیں امید افزا منظر دکھایا تاکہ ہمت بچ جائے۔ آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ نے بے صبری مصطفیٰ کو اہل ایمان کے لیے اپنی نعمت اور احسان قرار دیا ہے اور آپ کی فرائض نبوت کو ایک بار پھر بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 165 میں غزوہ احد کی تکالیف کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کا نتیجہ قرار دیا ہے کہ غزوہ احد میں جو تکلیفیں آئی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے آئی ہیں۔ آیت نمبر 172 میں زخمی ہونے اور لوگوں کے ایک بڑے لشکر سے ڈرانے کے باوجود رسول اللہ کی دعوت پر لبیک کہنے والے اور شیطان اور اس کے چیلوں کے بہکاوے میں نہ آنے والے صحابہ کرام کے لیے اجر عظیم کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 180 میں ان بخیل مالداروں کو جو اللہ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے وعید سنائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو مال انہیں عطا کر رکھا ہے وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ ان کے حق میں برا ہے۔ یہ جو ہم جمع کر کے مال رکھتے ہیں یہ ہمارے حق میں کیا ہے؟ برا ہے۔ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں وہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ آیت نمبر 183 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود کے اس مطالبہ کا ذکر ہے کہ ان کے نزدیک نبی کی صداقت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے قربانی پیش کریں اور آسمان سے آگ آئے اور اسے کھا جائے۔ بتایا گیا کہ یہ محض ان کی ضد اور ہٹ دھرمی ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جن رسولوں نے یہ معجزہ پیش کیا ان پر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ آیت نمبر 85 میں ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنے، ہر کسی کو ان کے اعمال کا بدلہ دینے اور حقیقی کامیابی یعنی دخول جنت کا ذکر ہے۔ بعد کی آیات میں اہل کتاب اور مشرکین کی ایذا رسانی پر صبر کرنے اور تقوی اختیار کرنے کو عزم الامور کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے۔ آیت نمبر 187 میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ نے نبی کی شان اقدس کو بیان کرنے اور اسے نہ چھپانے کا اہل کتاب سے وعدہ لیا ہے، لیکن انہوں نے تھوڑی قیمت کے بدلے میں اس وعدے کو پسے پشت ڈال دیا ہے۔ آگے سورہ نساء شروع ہوتی ہے۔ سورہ نساء مدنی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے چوتھی جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 92ویں سورت ہے۔ یہ سورہ بقرہ کے بعد سب سے لمبی سورہ ہے۔ اس سورت میں رشتہ داروں سے حسن سلوک، یتیموں کے حقوق کی ادائیگی، تعداد ازدواج کی مشروط اجازت اور وراثت کے احکام، معاشرے سے بے حیائی کے خاتمے کے ابتدائی احکام، محرمات نکاح کا بیان، اعمال صالحہ کی تلقین، مسلمانوں کا مال ناحق کھانے اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی ممانعت، آئلی اور معاشرتی احکام، والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کا بیان، بخل کی مذمت، یہود کی شرارتوں کا رد اور مسلمانوں کو یہود سے خبردار کرنے، منافقین کی سرزنش، جہاد کی تلقین اور یتیموں سے متعلق تفصیلی احکامات کا ذکر موجود ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت کے مسائل بیان فرمائے گئے ہیں جو یہ ہیں: کس شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کی اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ہر بچے کو بیٹی کا 2 گنا حصہ ملے گا۔ نمبر 2، اگر صرف ایک ہی بیٹا ہو تو جن وارثوں کا حصہ شریعت میں مقرر ہے ان کو دینے کے بعد بقیہ کل ترکہ بیٹے کو مل جائے گا۔ نمبر 3، ایک سے زائد بیٹے ہوں تو ان میں برابر تقسیم ہوگا۔ اگر کسی وارث صرف ایک بیٹی ہو تو اسے بقیہ ترکے کا آدھا حصہ ملے گا۔ اگر ایک سے زائد صرف بیٹیاں ہوں
تو ان کو مجموعی طور پر بقیہ ترکے کا 2/3 حصہ ملے گا۔ کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور وہ صاحب اولاد ہے اور اس کے ماں باپ بھی حیات ہیں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو ترکے کا 1/6 حصہ ملے گا۔ اگر کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کی اولاد نہیں اور اس کے ماں باپ باقاعدہ حیات ہیں تو ماں کو ترکے کا 1/3 حصہ ملے گا اور بقیہ ترکہ باپ کو ملے گا۔ فوت شدہ شخص کے لاولد ہونے کی صورت میں اگر اس کے بہن بھائی ہیں تو اس کی ماں کو 1/6 حصہ ملے گا۔ اگر بیوی لاولد ہو تو اس کا نصف ترکہ شوہر کو ملے گا۔ اگر شوہر لاولد ہو تو اس کے ترکے سے بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا۔ اگر شوہر کی وفات ہو گئی تو بیوی ایک ہو یا ایک سے زائد اولاد کی موجودگی میں سب کو مجموعی طور پر شوہر کے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا۔ اگر کسی لاولد شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے ماں باپ بھی نہ ہوں اور صرف ماں کی طرف سے بہن یا بھائی ہو تو اسے 1/6 حصہ ملے گا۔ اگر صرف ماں کی طرف سے ایک سے زائد بھائی یا بہن ہو تو انہیں کل ترکے کا 1/3 حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔